अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शर्जील टीवी। आज हम मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बारे में बात करेंगे। 1707 सदी ईस्वी और 1761 सदी ईस्वी में औरंगज़ेब की मौत और उसके बाद जब पानीपत की तीसरी जंग हुई जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सरदारों को शिकस्त दी, इलाकाई शनाख्तों की बहाली का मुशाहिदा किया और एक ज़माने के गालिब मुग़लों के लिए एक अफसोसनाक हालत को उजागर किया। मुग़ल दरबार उमरा में धड़े बंदियों का मंजरनामा बन गया। सल्तनत की कमज़ोरी उस वक़्त खुली जब नादर शाह ने मुग़ल शहनशाह को कैद किया और दिल्ली को लूटा। 1739 ईस्वी औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद 1707 ईस्वी इसके तीनों बेटे मुअज़्ज़म जो काबुल के गवर्नर, मोहम्मद काम बख्श जो गवर्नर दक्कन और मोहम्मद आज़म शाह जो गुजरात के गवर्नर थे, इनके दरमियान जानशीनी की जंग छिड़ गई। मुअज़्ज़म फतह याब हुआ और बहादुर शाह अव्वल के लक़ब के साथ तख्त पर बैठा। मुअज़्ज़म 63 साल की उम्र में तख्त पर बैठा और बहादुर शाह का लक़ब इख्तियार किया। उन्होंने उमरा के बारे में एक आज़ाद ख्याल पॉलिसी पर अमल किया। उन्हें इनकी तरजीहात के मुताबिक इलाके अता किए और उन्हें मज़ीद तरक्की दी, जिसकी वजह से रियासत की माली हालत मज़ीद ख़राब हो गई। ये भी माना जाता है कि असल ताकत वज़ीर ज़ुल्फ़िकार खान के हाथ में थी। उसने हिंदुओं के साथ रवादारी का रवैया ज़ाहिर किया, हालांकि इसने कभी जिजिया ख़त्म नहीं किया। इसके दौरे हुकूमत में माड़वा और मेवाड़ की आज़ादी को तस्लीम किया गया, ताहम तस्फिया इन रियासतों को मुग़ल काज के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म जंगजू बनने के लिए बहाल नहीं कर सका। मरहटों के तीन इनकी पॉलिसी भी नीम दलाना मफाहमत दी। इसने शाहू को मराठा बादशाह के तौर पर तस्लीम नहीं किया। इसने मराठा को दक्कन की सरदेश मुखी अता की, लेकिन वो चोट देने में नाकाम रहे और इस तरह इन्हें पूरी तरह मुतमिन ना कर सके। इस तरह मरहटों ने आपस में और मुग़लों के ख़िलाफ़ भी लड़ाई जारी रखी। जाट सरदार चारोमन और बंडेला के सरबराह चतर साल ने सिखों के ख़िलाफ़ उसकी मुहिम में उसका साथ दिया। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह को आला मनसब अता किया गया था, ताहम इसे बंदा बहादुर से बगावत का सामना करना पड़ा और बंदा बहादुर के ख़िलाफ़ मुहिम के दौरान ही इसकी मौत हो गई। इसे खफ़ी खान, जिसे मुग़ल मुअर्रिख़ीन ने शाह बख़ीर का ख़िताब दिया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुग़लों के सियासी मैदान में सियासत की एक नई शक्ल उभरी, जिसमें उमरा, किंग मेकर और बादशाह इसके हाथों में महज कठपुतली बन गए। जहानदार शाह मुग़ल हिंदुस्तान का पहला कठपुतली हुक्मरान था। इन्हें ज़ुल्फ़िकार खान ने सपोर्ट किया, जिसके हाथ में एग्जेक्टिव की भाग दौड़ थी। ज़ुल्फ़िकार खान ने मरहटों, राजपूतों और मुख्तलिफ हिंदू सरदारों के साथ दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार किए। इसने जिजिया ख़त्म कर दिया और अजीत सिंह को महाराजा का ख़िताब दिया। इसने शाहू को दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी भी अता की, ताहम बंदा बहादुर और सिखों के खिलाफ जबर की पुरानी पॉलिसी जारी रखी गई। ज़ुल्फ़िकार ने जागीरों और दफ्तरों की लापरवाही से ग्रांट चेक करके सल्तनत की माली हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसने फ़ौजियों का सरकारी कोटा बरकरार रखने पर भी जोर दिया, ताहम वो रेवेन्यू फार्मिंग के बुरे अमल को मुतारिफ कराने के लिए तारीख में बदनाम है। जहानदार शाह की पसंदीदा खतून लाल कंवर दरबार पर हावी थी। फ़र्रुख़ ने अपने भाई जहानदार शाह को आगरा में 2007 में शिकस्त दी। 1713 ईस्वी वो सैयद बरादरान सैयद अब्दुल्ला खान वज़ीर और हुसैन अली खान मीर बख्शी की हमायत से तख्त पर चढ़ा। सयादे बरादरान ने ज़ुल्फ़िकार खान को कत्ल करके खुद को अहम ओहदों पर तैनात कर दिया। सैयद भाइयों ने मरहटों, जाटों, राजपूतों के साथ सुलह करने की कोशिश की और सिख बगावत को दबाने में भी कामयाब रहे। इसी दौरान सिख रहनुमा बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। 1717 ईस्वी में फ़र्रुख़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी तजारती मराहत दी और बंगाल के ज़रिए इसकी तजारत के लिए कस्टम ड्यूटी से भी छूट दी। सयादे बरादरान ने जुजिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और मुतअद्दिद मकामात पर हज टैक्स भी ख़त्म कर दिया। सैयद बरादरान के ज़बरदस्त इख्तियारात की वजह से फ़र्रुख़ और सैयद बरादरान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। शहनशाह ने भाइयों के ख़िलाफ़ 3 बार साजिशें की, लेकिन इन पर काबू पाने में नाकाम रहा। 1719 ईस्वी में सैयद बरादरान ने बालाजी विष्णुनाथ जो के मराठा हुक्मरान थे उनके साथ इत्तेहाद किया और मराठा फ़ौजों से सैयद बरादरान ने फ़र्रुख़ को कत्ल कराया। सैयद बरादरान ने रफ़ीउद्दराजात को तख्त पर बैठाया। दर हकीकत 8 माह के कलील अरसे में 3 नौजवान शहजादों को सैयद बरादरान ने तख्त पर बैठाया। ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से वो 4 माह के अंदर मर गया। औरंगज़ेब के पोते निको सयार ने अपने दौरे हुकूमत में बगावत की और मुतरसिन की हमायत से आगरा के तख्त पर कब्जा किया।
حسین علی خان جو کہ ایک سید بھائی تھے، انہوں نے آگرہ پر چڑھائی کی اور نکوسیار کو قید کیا۔ رفیع الدولہ کا لقب شاہ جہاں دوئم تھا، اس نے بہت کم مدت تک حکومت کی اور مر گیا۔ شاہ جہاں کے بھائی جو رقص کا شوق رکھتے تھے اور خود بھی ماہر کتھک ڈانسر تھے، 1720 عیسوی میں انہوں نے نظام الملک چند کلیچ خان اور اپنے والد کے کزن محمد امین خان کی مدد سے سید برادران کو کامیابی سے بے دخل کیا۔ اس نے حسین علی خان کو قتل کرنے والے محمد امیر خان کو اعتماد الدولہ کے عنوان سے وزیر مقرر کیا۔ تاہم ان کے دور حکومت میں آزاد ریاستیں ابھری۔ نظام الملک کے تحت دکن سعادت خان کی قیادت میں اودھ اور مرشد قلی خان نے بہار، بنگال اور اڑیسہ پر حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کی کمزوری اس وقت کھل کر سامنے آئی جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، مغل بادشاہ کو قید کیا اور 1739 میں دلی کو لوٹ لیا۔ نادر شاہ ایران کا شہنشاہ تھا، وہ وہاں کا قومی ہیرو تھا جس نے افغانوں کو ایران سے نکالا۔ جب نادر شاہ اقتدار میں آیا، محمد شاہ رنگیلا نے فارسی دربار سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، اس ملک سے تمام سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ نادر شاہ نے 3 علیچی مغل دربار میں بھیجے اور اس کے تیسرے علیچی کو رنگیلا نے حراست میں لے لیا، جس سے وہ ناراض ہو گیا۔ جب نادر شاہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو کچھ افغان رئیسوں نے رنگیلا کے نیچے پناہ لی۔ نذیر سعادت خان اور نظام الملک نے نادر شاہ کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ اس نے جلال آباد، پشاور اور پھر لاہور پر قبضہ کیا۔ کرنال کی جنگ، فارسی فوج کی پیش قدمی کی خبر سن کر محمد شاہ نے حملہ آور فوج کا مقابلہ کرنے اور ان کے اپنے دارالحکومت میں داخلے کو روکنے کے لیے اپنی افواج کو دلی سے باہر نکالا۔ دونوں فوجیں جنگ کے لیے کرنال میں ملی۔ فارسی سپاہیوں نے مغل فوج پر تباہی مچا دی۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور اسے نادر شاہ کو اپنی راجدھانی لے جانا پڑا۔ سارا خزانہ لوٹ لیا گیا اور سپاہیوں نے دلی میں خواتین اور بچوں سمیت عام آبادی کا بہیمانہ قتل عام کیا۔ دلی کی بوری کئی دنوں تک جاری رہی، جس کے بعد نادر شاہ نے اپنے آدمیوں سے باز رہنے کو کہا۔ مئی میں 1739 عیسوی میں نادر شاہ اور اس کی فوجیں شہر سے نکل گئیں۔ محمد شاہ کو مغل سلطنت کے شہنشاہ کے طور پر برقرار رکھا گیا، لیکن دریائے سندھ کے مغرب میں پڑنے والے سلطنت کے تمام صوبوں کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نادر شاہ نے خزانہ تقریباً خالی کر دیا اور مشہور کوہ نور اور مور کا تخت بھی چھین لیا۔ نادر شاہ کے حملے نے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور مراٹھا سرداروں اور غیر ملکی تجارتی کمپنیوں کے سامنے بھی سلطنت کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ محمد شاہ رنگیلا اور قدسیہ بیگم کا بیٹا احمد شاہ ابدالی نے کئی بار دلی پر حملہ کیا اور ملتان کے ساتھ پنجاب بھی اس کے حوالے کر دیا۔ مرہٹوں نے مالوا اور بندیل کھنڈ کو بھی چھین لیا اور اس کے وزیر عماد الملک نے اسے اندھا کر سلیم گڑھ میں قید کر دیا۔ وہ جہاندار شاہ کا دوسرا بیٹا تھا اور احمد شاہ کو معزول کرنے کے بعد عماد الملک نے اسے تخت پر بٹھایا۔ احمد شاہ ابدالی کے بار بار حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پلاسی کی مشہور جنگ ان کے دور میں لڑی گئی۔ پلاسی کی جنگ نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال پر قبضہ کرنے میں مدد دی اور اس کے وزیر عماد الملک نے بھی قتل کیا تھا۔ ان کے دور حکومت میں مغلوں کی طاقت اس قدر زوال پذیر ہوئی کہ اس کی وجہ سے فارسی میں کہاوت نکلی، سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم، یعنی شاہ عالم کی سلطنت دلی سے پالم تک ہے۔ پالم ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ دلی کے وزیر کے ساتھ اس کے تنازع کی وجہ سے وہ بھاگ گیا اور دلی واپس آیا۔ جب مراٹھوں نے اپنی گرفت دوبارہ قائم کی اور اسے دارالحکومت میں مدعو کیا، پانی پت کی تیسری جنگ اس کے دور میں مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان لڑی گئی۔ بکسر کی جنگ کے بعد 1764 عیسوی میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی کمان میں ہیکٹر منرو اور میر قاسم اور مغل شہنشاہ شاہ عالم دوئم کی مشترکہ فوجوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ الہ آباد کے معاہدے کے ذریعے ہوا، جس کے تحت بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حقوق برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیے گئے۔ وہ پہلے مغل حکمران تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پینشنر بنے۔ وہ شاہ عالم دوئم کا بیٹا تھا اور صرف برطانوی تحفظ میں رہا۔ جیسا کہ 1803 عیسوی میں انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا، انہوں نے رام موہن رائے کو راجا کا خطاب دیا۔ وہ ایک عظیم شاعر تھے اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کے تہوار پھولوں والے کی سائز کے تعارف کا سہرا دیا جاتا ہے۔ وہ مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے۔ وہ ایک باکمال شاعر تھے اور ان کا قلمی نام ظفر تھا۔
انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا اور اسے برما میں جلا وطن کر دیا گیا جہاں ان کی موت ہوئی۔ اورنگزیب کی آرتھوڈوکس حکمرانی کی مذہبی اور دکنی پالیسیوں نے سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ گولکنڈہ، بیجاپور اور کرناٹک پر مغل انتظامیہ کو توسیع دینے کی کوشش نے مغل انتظامیہ کو توڑ پھوڑ تک پہنچا دیا۔ اس نے مراٹھا حملوں کے لیے مغلوں کے رابطے کی لائنیں بھی اس قدر کھلی رکھی تھی کہ اس علاقے کے مغل رئیسوں نے اپنے لیے تفویض کردہ جاگیروں سے اپنے واجبات وصول کرنا ناممکن پایا، اور بعض اوقات مرہٹوں کے ساتھ نجی معاہدے کیے تھے۔ کئی مواقع پر اپنی غیر مسلم رعایا کی حساسیت کا احترام کرنے میں اس کی ناکامی، اس کی ایک ایسی پالیسی کا اعلان جس کی وجہ سے بہت سے مندروں کو تباہ کیا گیا اور جزیے کے دوبارہ نفاذ نے ہندوؤں کو علیحدہ کر دیا اور اس طبقے کے ہاتھ مضبوط کیے جو اس کے مخالف تھے۔ مغلیہ سلطنت سیاسی یا دیگر واجبات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جس وقت اورنگزیب تخت پر آیا، سماجی اور اقتصادی قوتیں پہلے سے مضبوط تھیں۔ اورنگزیب کے پاس سماجی و سیاسی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے یا ایسی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے دور اندیشی اور مدبرانہ صلاحیت کا فقدان تھا جو فی الوقت مختلف سیاہ عناصر کے درمیان مفاہمت کر سکیں۔ اس طرح اورنگزیب دونوں حالات کا شکار تھے اور ان حالات کو پیدا کرنے میں بھی مدد کرتے تھے جن کا وہ شکار بنا۔ کمزور جانشین اورنگزیب کے جانشین کمزور تھے اور انتظامیہ کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے قابل نہیں تھے۔ ان میں سے اکثر طاقتور امراء کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں تھیں۔ 1707 سے 1719 عیسوی تک دہلی میں جانشینی کی جنگ نے سلطنت کو آہستہ آہستہ کمزور کیا۔ شرافت کا کردار یہ تھا کہ اورنگزیب کی موت کے بعد شرافت نے بہت سے اختیارات سنبھال لیے اور سیاست اور ریاستی سرگرمیاں اور ان کی انفرادی مفادات کے تحت چلتی تھی۔ مغل دربار شرفا کے 4 گروہوں پر مشتمل تھا جن میں تورانی، ایرانی، افغانی اور ہندوستانی نژاد مسلمان تھے۔ یہ گروہ زیادہ طاقتور جاگیروں اور اعلیٰ عہدوں کے لیے مسلسل ایک دوسرے سے لڑتے رہے جو بالآخر سلطنت کے کمزور ہونے کا باعث بنا۔ مضبوط مالیات اور غیر ملکی حملوں کی کمی، بہت سے خود مختار ریاستوں کے ابھرنے کی وجہ سے محصولات کے وسائل ختم ہو گئے اور مسلسل جنگوں نے خزانے کو مزید خالی کر دیا۔ اس کے علاوہ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے غیر ملکی حملوں نے شاہی خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مغل فوج کی غیر مؤثر اور بحری طاقت کو نظر انداز کرنا، مغل فوج کئی لڑائیاں ہارنے کے بعد بتدریج ناکارہ اور غیر متحرک ہو گئی۔ مغلوں کی طرف سے بحری طاقت کو نظر انداز کرنا بھی انہیں مہنگا پڑا۔ برطانوی اور دیگر یورپی استعماری طاقتوں کا ظہور اور ان کی ہندوستان میں آمد مغل سلطنت کی بقا کی کسی بھی امید کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ مغربی استعماری طاقتیں عسکری اور مالی لحاظ سے برتر تھیں اور سیاسی طور پر ہندوستان حالات سے باخبر تھیں۔ علاقائی طاقتوں اور ریاستوں کا عروج، مغل حکومت کے زوال نے کئی آزاد مملکتوں کو ظہور کو جنم دیا۔ بعد کے مغل حکمران اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ سلطنت کے تمام حصوں میں فوجی طور پر اس کے قواعد و ضوابط نافذ کر سکیں۔ نتیجے کے طور پر بہت سے صوبائی گورنروں نے اپنے اختیارات کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزاد حیثیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی مغلوں کے زیر تسلط کئی ریاستوں نے بھی اپنی آزادی کا دعویٰ کیا۔ کچھ نئے علاقائی گروہ بھی مضبوط ہوئے اور سیاسی طاقتوں کے طور پر ابھرے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال اور اگلی صدی کے دوران ہندوستان میں پیدا ہونے والی ریاستی وسائل لمبی عمر اور ضروری کردار کے لحاظ سے بہت مختلف تھی۔ ان میں سے کچھ جیسے حیدرآباد ایک ایسے خطے میں تھی جہاں مغلے دور سے پہلے کے دور میں بھی صوبائی ریاستوں کی پرانی علاقائی روایت رہی تھی، جبکہ مغل کے بعد کی بہت سی دوسری ریاستیں نسلی یا فرقہ وارانہ گروہ بندیوں پر مبنی تھی۔ مرہٹے، جاٹ اور سکھ۔ اس عرصے میں ابھرنے والی علاقائی ریاستوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سابق مغل رئیسوں کی تشکیل کردہ ریاستیں، ان ریاستوں کے بانی اہم اور با اثر اعلیٰ منصب رئیس مغل تھے۔ انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور انتظامی صلاحیت کی بنیاد پر کچھ مضبوط صوبائی سلطنت قائم کی۔ اگرچہ انہوں نے مغل حکومت سے آزادی کا اعلان کیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی مغل ریاست سے تعلقات نہیں توڑے۔ اس زمرے سے تعلق رکھنے والی نمایاں ریاستیں بنگال، اودھ، حیدرآباد، ان ریاستوں کے بانی یا تو ان صوبوں کے سابق گورنر تھے یا مغل رئیس کے طاقتور ارکان۔
18वीं सदी ईस्वी में उभरने वाली इलाकाई रियासतों की दूसरी किस्म ने मुग़लों के दौर में बहुत से अच्छी खिदमात अंजाम दी और इसके नतीजे में इन्हें अपनी वतन जगीरों जैसे राजपूत रियासतों में काफ़ी खुद मुख्तारी हासिल करने की इजाज़त दी गई। मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने के बाद उभरने वाली रियासत इस ज़िम्रे से तल्लुक़ रखती थी। सिख, जाट, मराठे इस गिरोह से तल्लुक़ रखते थे और इनमें से मरहटे वक़्त के साथ साथ एक ज़बरदस्त ताकत बनकर उभरे। नई मज़ेदार और दिलचस्प वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।